کسی باطل کے آگے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آج ایک فضا عام ہے۔ ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شاہ صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کان میں کہنے لگے کہ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو پیچھے کچھ احباب میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ وہ لطیفہ آپ کو یہ سناؤں کہ میں حاجیت الہادی پاکستان کا الحمدللہ اس وقت موجودہ صدر ہوں، تو شروع میں جب ہم اس میں چلنے لگے تو بین المسالک ایک اجتماع تھا ساہیوال میں۔ اس اجتماع میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کرتے کرتے میں مولا ابو طالب پہ پہنچا۔ اور آپ سنو، پہلے سنو تو صحیح۔ جب میں ان پہ پہنچا تو میں نے ان کی کفر پہ بات کی اور میں نے کہا ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ کو پتا ہے، میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ شادولے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے سر والے شادولے۔ تو یہ جو پنجاب کے شادولے ہوتے ہیں نا، کچھ اداروں میں ایسے شادولے بنائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا سر بظاہر چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ بات کی، میں نے جب بات کی تو کچھ بدمزگی پیدا ہو گئی، جو محبان اہل بیت وہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ بات سنو، بات یہ ہے نا کہ ابو طالب سے آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ کا ایک رشتہ ہے کہ آپ ان کے امتی ہیں، اور میرا دو رشتے ہیں کہ میں امتی بھی ہوں اور ان کی اولاد میں سے بھی ہوں۔ کیا اللہ کی جنت بھی کم پڑے گی کہ میرے دادا جنت میں جائے؟ مجھے تو زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر میں نے کہا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے کبھی باجماعت نماز نہیں دیکھی تھی، تو باجماعت نماز کا جب پہلی مرتبہ اس نے منظر دیکھا نا تو کہنے لگا ساری کرک اگلے جنے دیے، ساری کرک اگلے جنے دیے۔ یہ جو اگلا جنا ہمیں بتاتا ہے نا، یہ ہمیں جیسے بتاتا ہے بس ہمارا اسی طرح سے ذہن بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے مجھے دھچکا لگا اور پھر میں نے اہل بیت پہ ریسرچ شروع کیا۔ پھر میں نے الحمدللہ میں جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فاضل ہوں، اور اس میں ہمارے استادوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ استاد محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہماری دستار بندی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ عالم نہیں بنے ہو، آپ علامہ نہیں بنے ہو، آپ مفتی نہیں بنے ہو، آپ کی مثال یوں ہے کہ بچے کو انگلی سے پکڑ کے چلاتے ہیں، اور جب والدین سمجھتے ہیں کہ یہ چلنے کا قابل ہو گیا تو پھر انگلی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی انگلی چھوڑ دی ہے، آپ نے خود سے مطالعہ کرنا ہے۔ مجھے استاد کی وہ بات یاد آئی، میں نے مطالعہ شروع کر دیا، اور الحمدللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر مضبوط دلائل موجود ہیں۔ سادات کا یہ اجتماع ہے، میں اس سید کو نادان سید کہوں گا جو کہے میں دیوبندی ہوں، میں اس سید کو نادان سید کہوں گا جو کہے میں بریلوی ہوں، میں اسے تاریخ اور حقیقت سے ناواقف سمجھوں گا جو کہے میں سنی ہوں، میں اسے حقائق سے چشم پوشی کرنے والا سمجھوں گا جو کہے میں شیعہ ہوں۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ ملت ابیکم، یہ تمہارے باپ کی ملت ہے، اور اس تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم اسلام پہ فخر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مسلمان ہونے پہ فخر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو ہم سید ہے، سید کا معنی سردار ہے، اور سردار کا کام ہوتا ہے وہ اپنی رعایا میں جو جس طرح بھی ہے اس کو چلاتے ہیں۔ سید کا کام ہے یہ بریلوی کو بھی چلائے گا، یہ دیوبندی کو بھی چلائے گا، یہ سنی کو بھی چلائے گا، یہ شیعہ کو بھی چلائے گا۔ اگر تم میں اس موقف کی تائید نہیں کرتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ، کل جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا وہ دیوبندی ہوں گے، یا وہ بریلوی ہوں گے، یا وہ شیعہ ہوں گے، یا وہ سنی ہوں گے؟ نہیں، ان کا ان مسالک کے کسی خول میں بند ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں
ہوگا وہ امام ہوں گے. امام آگے ہوتا ہے اور امام جو آگے ہو وہ سردار ہوتا ہے, اور یہی معنی ہے سید کا. اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی, ہمارے محسن دوست ہیں سید ثاقب اکبر صاحب, انہوں نے اپنی زندگی میں وہ پروگرام رکھا تھا. کل جب وہاں میں گئے تو میں نے وہاں لیاقت بلوچ صاحب, ابو الخیر زبیر صاحب قائدین بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان قائدین سے کہا ہمارا تو پیغام یہی ہے کہ مسالک کے خور سے باہر آؤ, لیکن آج میں یہ بھی کہوں گا جماعتوں کے خور سے باہر آؤ. یہ جو کہا جاتا ہے یہ نواز شریف کا بندہ ہے, یہ زرداری کا بندہ ہے, یہ عمران خان کا بندہ ہے, کسی سید کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں سے کسی کو اپنا قائد مانے, اپنا لیڈر مانے. ہمارا لیڈر امام الانبیاء تھا, ہمارا لیڈر امام حسین تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت فرقے کوئی نہیں ہے, یہ مسالک کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں فرقے ہیں تو وہ دو فرقے ہیں, ایک طرف یزیدیت ہے اور دوسری طرف حسینیت ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ترنگے کے سادات کا مجمع ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہر شخص نہیں لائق کی مدعے حیدر, ہر شخص نہیں لائق کی مدعے حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا, مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو, کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. نعرہ حیدری. اس وقت سلیم شاہ صاحب اور طاہر شاہ صاحب دیگر ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں اسٹیج پہ تشریف فرمائے, انہوں نے بھی خطابات کرنا ہے. میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا. میں پچھلے دنوں جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں پروگرام میں گیا, میں نے وہاں خطاب کیا, اور پھر اس خطاب کے بعد اتنی ہوا دی گئی ہے, علی کے نام لینے والوں کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے پرسوں ہری پور میں پروگرام رکھا, مجاہد حسین شاہ صاحب اس میں تشریف لائے تھے. ہری پور کے کچھ مولویوں نے اپنے گروپوں میں یہ بات چلائی کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو. ہم جب علی کی بات کرتے ہیں تم ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہو. تم نے مولانا یوسف شاہ کے خلاف ایک محاذ بنایا, تم نے مفتی زین العابدین صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی. تمہارا خیال یہ ہے کہ میں مولوی مفتی صاحب کو نہیں بلاؤں گا, مفتی صاحب تنہا ہو جائے گا. آؤ آج یہ منظر دیکھو, یہ میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تمہاری مسجد کے محتاج نہیں, ہم تمہارے اشتہار کے محتاج نہیں. ہم جب انشاءاللہ میدان میں آئیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حسین کا بیٹا یہ یزیدیوں کے مقابلے میں کیا کربلا بپا کرے. ہمارا کچھ خاندانی مسائل ہے بھائی, ہمارے کچھ خاندانی جھگڑے ہیں. تم لوگوں مولوی کیوں اس میں کودتے ہو؟ تم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ جیسے آپ کے مسائل ہوتے ہمارے علماء کی بھی مسائل ہوتے. مفتی طیب شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے, آپ ان کی آئی ڈی چیک کرو, آپ ان کی آئی ڈی میں جاؤ. وہ 5 سال پہلے تک آپ جائیں گے وہ علی کی بات کرتے, وہ حسینی کی بات کرتے ہیں. اس کی آئی ڈی پہ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا. آج میں نے ہری پور میں مسجد کا نام رکھا مسجد موسیٰ الکاظم. وہاں کے مولوی جمع ہوئے. جس شخص سے میں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کرائی تھی وہ اس کے پاس گئے, اس کا ذہن بنایا کہ بھئی یہ تو شیعوں کا نام رکھ رہے ہیں, یہ تو شیعوں کا نام ہے. انہوں نے اس مسجد کے نام کو تبدیل کر دیا, فاروق اعظم رکھ دیا. میں فاروق اعظم کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, میں صدیق اکبر کی آمد کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ سادات سے بھی کہتا ہوں ان نفوس قدسیہ کا ہمارے اوپر احترام واجب ہے. خاندانی آدمی
اور عزت دار آدمی تو کسی گٹیا دشمن کو بھی گالی نہیں دیتا، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے. وہ بڑے لوگ تھے، ان کے آپس کی یہ باتیں ہیں، وہ آپس میں وہ طے کر چکے ہیں. لیکن میں آج کے یزیدیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تمہیں موسیٰ کاظم کا نام شیعوں کا نام ہے اور موسیٰ کاظم کا نام لیوا شیعہ ہے، تو پھر تم اپنی مسجدوں کا نام یزید کے نام پہ رکھو. پھر تم نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم آل محمد کہنا چھوڑ دو. اگر موسیٰ کاظم اس نسب میں آل محمد میں نہیں آتے ہیں تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ تم درود پڑھتے کیوں ہو، تم سلام پڑھتے کیوں ہو؟ میرے دوست اور بھائیوں، واضح سی بات ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے اور اسے بغض کرنے والا وہ منافق ہوتا ہے. اور یہ جو مولوی ہمیں بتاتے، ہم آخری حد تک یہی سمجھتے ہیں کہ مولا علی شیعوں کا نعرہ ہے. بھائی جب تم ہر مرتبہ اور ہر جگہ یہ آواز بلند کرتے ہو، کیا کہتے ہو تم؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. جب مسلم میں امام الانبیاء زبان نبوت سے فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے اوپر جو موقع دیا، دھوپ بھی تھی، گرمی تھی، حضور علیہ السلام نے سب کو جمع کر دیا اور سب کو جمع کر کے حضور نے ممبر کا حکم دیا، آپ کے لیے ممبر بنایا گیا. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا پوچھا. جب آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہوا میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دو بھاری چیزیں ہیں، دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ و عطرتی. تم بخاری مسلم کا ہر جگہ نعرہ بلند کرنے والے ہو، جب مسلم شریف میں آتا ہے عطرتی تو تم پہ خبر واحد کے ذریعے سے سنتی کو کیوں لاتے ہو؟ اور اگر سنتی ہے بھی، پھر اگر امام بخاری باب قائم کرتا ہے، ازواج مطہرات کے لیے اب الگ باب قائم کرتا ہے، صحابہ کے لیے الگ باب قائم کرتا ہے اور اہل بیت کے لیے الگ باب قائم کرتا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اہل بیت میں اگر اہل بیت ولادت ہے، اہل بیت سکنا ہے، اہل بیت نسب ہے، لیکن جو اہل بیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت یہی پنج الپاک ہے جنہیں حضور نے اپنی چادر میں چھپایا اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی اہل بیت ہے. میرے دوستو بھائیو، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. میں آپ اولاد رسول سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بڑے لیب ہو. دیکھو سائیکل پہ حادثہ ہوگا تو چوٹ لگے گی، موٹر سائیکل پہ ہوگا تو بہت زیادہ زخمی ہوگا، لیکن ہوائی جہاز کا حادثہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جتنا مقام اونچا ہوتا ہے، پرواز اوپر ہو تو آدمی کا حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آپ کے کندھوں پر اس امت کا بوجھ ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے. آپ ان جماعتی خولوں سے باہر آئے. ہم کسی لیڈر کو، یہ جو اس وقت کے لیڈر ہے، ہم ان لیڈروں کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم نظام مصطفیٰ کے قائل ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، وضو میں حسن ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے. آدمی اس کے ذریعے سے جب صاف ستھرا ہو رب سے مناجات کرتا ہے، وضو ہی کرتا جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو یہ تو پانی کا ضیاء ہے. بھائی ہم نے یہ ووٹ لینا دینا شروع کر دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا. 75 سال گزر گئے لیکن کوئی نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا. آج ہماری سیاست وہ انگریزوں کی ہے، آج ہماری عدالتوں میں وہ انگریزوں کا نظام ہے، آج ہماری معیشت
معیشت سود پر مبنی ہے، تو پھر اس نظام میں رہ کر ہم کیوں یزید کو برا کہتے ہیں جب ہم یزید کے نظام سے وابستہ ہے؟ یزیدیت ایک نظام کا نام ہے، حسینیت ایک نظام کا نام ہے، اور حسینیت اس نظام کا نام ہے کہ باطل کے سامنے آ جاؤ، یہاں آ کر ہم اولاد علی ہونے کا نعرہ لگائے اور وہاں جا کر ہم ان سیکولر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں سیکولر کے بعد یہ بھی بتاتا ہوں، ہم نے کتاب لوگوں کے سامنے رکھی، یہ اللہ کا قرآن ہے، اسے ووٹ دو، انقلاب لائیں گے، لیکن 75 سالوں میں معلوم ہوا کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اگر ہم حسینی ہیں تو آج کے بعد ہمارا نعرہ حق کا نعرہ ہے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم حسینیت کے راہ پہ چل کر باطل کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف فرعون کو شکست نہیں دی تھی، فرعونیت کو شکست دی تھی، انہوں نے اس نظام کو شکست دی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے نظام کو شکست دی تھی، اور حضرت حسین نے کربلا میں ایک یزید کو شکست نہیں دی بلکہ یزیدیت کو شکست دی، نظام کو شکست دیا ہے۔ ہم ان نظاموں کو انشاءاللہ شکست دیں گے۔ آپ سید ہیں، آپ امام الانبیاء علیہ السلام، اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر انشاءاللہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آخر میں سید وقار شاہ صاحب ان کے ساتھیوں کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ جواد حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے سامنے، یہ ہمارے ایک محسن ہے، اور وہ اس طرح سے جیسے میر شاہ بابا بجنا میں